أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. حاضرین جماعت یا علی مدد، اس میکس کے سیمینار میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے مل کر بہت خوشی ہوئی. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ اس دفعہ کے اس میکس بنیادی پیغام ہے وہ ہے تفہیم اسلام، یعنی انڈرسٹینڈنگ اسلام، اسلام کی سمجھ. اور کافی عرصہ پہلے ہی اسماعیلی ایسوسی ایشن فار کینیڈا نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس دفعہ اس میکس میں اسلام کے بارے میں، اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ ایسے سبجیکٹس آپ کے لیے چوز کیے ہیں، جس میں سے پہلا جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ اسلام ایک طرز حیات، اسلام ایک وے آف لائف. اس میں 2-3 سٹیجز ہوں گے. پہلی بات، اسلام بذات خود کیا ہے، قرآن شریف میں اسلام کے بارے میں کیا کہا گیا، اس کی اسپرچول ہسٹری کیا ہے، چونکہ ہم فزیکل دنیاوی ہسٹری کی بات نہیں کریں گے. اور اس کے بعد اسلام کی بیسک ٹیچنگ اور اسلام کی بیوٹی کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور کس طرح اسلام میں یہ ڈائنامزم پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام 1000 سال پہلے بھی ہمارا دین رہا، آج بھی ہمارا دین ہے، اور ہزاروں سال کے بعد بھی یہ اسلام اسی طرح ہمارا دین رہے گا اور اسی طرح ہمیں ہدایت کرتا رہے گا، اسی طرح ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا. ان چند بنیادی باتوں پہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا. آج کا ہمارا یہ سیمینار 2 سٹیجز میں ہوگا. پہلے آدھا گھنٹے سے پونے گھنٹے تک آپ کے سامنے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد 11 بجے کے کچھ پہلے یا 11 بجے کے آس پاس ہم ایک بریک کریں گے، آپ جماعت کو ایز یوزول چائے پانی کا موقع دینے کے لیے. اور اس کے بعد سیمینار کی جو باتیں باقی رہیں گی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیندارو، زمین پہ رہنے والے انسانوں کے لیے خدا نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بنایا، میں نے کل اپنے وائز میں عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمیں اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے، اس لیے ہماری باتیں مذہب کے اور دین کے دائرے میں ہوگی. اور ہم یہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ بھئی خدا نے سارے کائنات کو پیدا کی ہے، ساری دنیا کو پیدا کی ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو زندگی جینے کا طریقہ بتائیں اور دنیا میں کس طرح زندگی کو گزارنا، اس زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا
اس کو دین کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ اوامر ہوتے ہیں، کچھ نواہی ہوتے ہیں۔ اوامر امر کا پلورل ہے اور نواہی نہیں کا پلورل ہے، یعنی کچھ باتیں کرنے کو کہا جاتا ہے، کچھ باتیں نہیں کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پوری فلسفی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری ٹیچنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری انسان ذات کی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام کرو اس میں تمہارا بھلا ہے، یہ کام نہ کرو اس میں تمہارا بھلا ہے، جو کرنے کو کہا گیا وہ نہیں کرو گے تو تمہارا برا ہے، جو نہیں کرنے کو کہا گیا وہ کرو گے تو اس میں تمہارا برا ہے۔ کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں مذہب کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا، آج انسان کی اپنی سمجھ کے مطابق انسان نے بڑی ترقی کی ہے، انسان کی عقل بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس کے بعد بھی انسان کا جو ایک ٹائٹل صدیوں سے رہا، ہزاروں لاکھوں برس سے رہا کہ انسان عقل جز ہے، یہ عقل جز قیامت تک عقل جز ہی رہنے والا ہے۔ خواہ اس کی عقل کتنی بھی کوشش کرے، لیکن ڈیوائن انٹیلیجنس کے سامنے، خدا کی عقل کے سامنے، خدا کی حکمت کے سامنے انسان ہمیشہ عقل جز رہنے والا ہے۔ اس لیے اسے اس دنیا میں زندگی جینے کے طریقے کے واسطے کسی اور کی طرف سے گائیڈنس کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ تو خدا کی طرف سے انسان کو زندگی جینے کا جو طریقہ بتایا گیا اس کو دین کہتے ہیں، اور یہ دین خدا نے ہر زمانے کے اندر ایک ہی رکھا ہے۔ دین ایک میسج ہوتا ہے، دین ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اس کے فارم، اس کی صورت، اس کی باڈی، اس کا ظاہری اسٹرکچر بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے وہ نہیں بدلتی۔ جس طرح ایک انسان، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو جان ہوتی ہے، اس کے اندر جو سول ہے، وہ اس کی پیدائش سے لے کے مرنے تک ایک ہی سول ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے جسم کا جو فارم ہے وہ کتنا چینج ہوتا جاتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو جسم کی سائز کچھ اور ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگائیں تو نرم روئی کے جیسا ہوتا ہے، اس کی سمجھداری کچھ اور ہوتی ہے۔ جو جو اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کی سائز بڑھتی ہے، جسم کی حالت بدلتی ہے، اس کا چہرہ بدلتا ہے، ناک نقشہ بدلتا ہے، 40 50 60 70 80 100 برس تک دنیا میں رہتا ہے۔ اس کی جو روحانیت ہے وہ ایٹرنل ہوتی ہے، جو کہ اس کی اسپرٹ ہے، جو کہ اس کی جان ہے، جو کہ اس کی میننگ ہے لائف میں، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن جو اس کا فارم ہے، جو اس کی ظاہریت ہے وہ بدلتے رہتی ہے۔ اسی طرح خدا نے جو دین بنایا ہے، دین کی جو صورت ہے، دین کا جو فارم ہے، دین کا جو ظاہر ہے وہ بدلتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ نہیں بدلتی۔ اس لیے خدا نے شروع سے لے کر آج تک انسانوں کے واسطے ایک ہی دین قرار دیا، اور خدا فرماتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام نبی صاحب سے پہلے آپ حضرت عیسیٰ کی بات کریں، حضرت موسیٰ کی بات کریں، حضرت نوح کی بات کریں، حضرت ابراہیم کی بات کریں، خدا فرماتا ہے میرے پاس کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں۔ اور یہ دین اسلام خدا فرماتا ہے اس دین کا ظاہری نام اسلام ہو یا نہ ہو، اس دین کی جو میسج ہے، اس دین کا جو اسپرٹ ہے، اس دین کے جو اندر کے ویلیوز ہے وہ ہمیشہ اسلام رہے ہیں۔ اور دینداروں، میں قرآن کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، کہ اسلام ایک فطری، اسلام ایک قدرتی دین ہے، خدا فرماتا ہے کہ صرف انسان کے واسطے نہیں، صرف انسان کے واسطے نہیں، جانوروں کے واسطے، زمین آسمان میں جتنی میری کریشن ہے ان سب کے واسطے بھی میرا ایک ہی آرڈر، ایک ہی دین ہے، اسلام۔ خدا فرماتا ہے سب کے لیے میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے۔ مسلمانوں سے خدا کہتا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنانا چاہتے ہو، جبکہ سورج چاند ستارے سب کے سب مسلمان ہیں؟ بڑی تعجب کی بات ہے۔
خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لینا چاہتے ہو جبکہ سورج چاند ستارے سب کے سب مسلمان ہیں. قرآن سے جب میں اس کے فریزز آپ کے سامنے پیش کروں گا دینداروں تو یہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی. قرآن کی جو آیت میں شروع میں آپ کے سامنے پڑھ گیا اس کو بیان کرنے سے ہماری باتوں کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دنوں میں جب آپ نے امامت کا اعلان کیا تو خدا نے قرآن شریف کی یہ آیت نازل کی کہ جس کے بارے میں آج ہم نے اپنا سیمینار کیا ہے اور سارا میسج دینا چاہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. ایک طرف خدا فرماتا ہے کہ میرے پاس دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. ظاہر ہے کہ اسلام کے سوا ہم کسی اور دین کے بارے میں نہ سوچ سکتے ہیں نہ باتیں کر سکتے ہیں. اسی دین کے بارے میں یہاں خدا ہمیں فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کیا. مطلب کہ جس اسلام کی بات ہم کرتے ہیں وہ ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے, وہ ایک کمپلیٹ میسج ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی ایسا اسٹرکچر بنا دیا جائے کہ اس میں انٹرپریٹیشن کی اور فارمز کو چینج کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو, کوئی پاسبلٹی نہ ہو. ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ ایک وے آف لائف کی طرف, ایک فلسفی آف لائف کی طرف اشارہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پہ ہم نے اپنی نعمتیں, اپنی باؤنٹیز, اپنی مہربانی پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے ہم اس بات سے راضی ہوئے, تمہارے لیے ہم اس بات سے خوش ہوئے کہ اسلام تمہارا دین ہو گیا. تو آج ہمارا دین اسلام ہے جس سے خدا خوش ہے. آج ہمارا دین اسلام ہے, اس کو خدا فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کمپلیٹ دین ہے. دینداروں, ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل کلیریفیکیشن میں آپ کو دے دوں کہ نارملی بہت دفعہ ہم اپنی باتوں میں, اپنے لینگویج میں دین اور مذہب دونوں کو سینونیمز کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ بھئی کبھی ہم کہتے ہیں اسماعیلی مذہب, کبھی ہم کہتے ہیں اسماعیلی دین, کبھی ہم کہتے ہیں شیعہ مذہب, کبھی کہتے ہیں شیعہ دین. دینداروں, جب ہم دین کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں دھرم ایز اے ہول, مذہب ایز اے ہول آ جاتا ہے. دین جو ہے وہ ایک براڈ ہیڈنگ ہے. ایک دین کے اندر بہت سارے مذاہب ہوتے ہیں, ایک دین کے نیچے بہت سارے مذاہب, بہت سے مذہبیں ہوتی ہیں. تو اسلام دین ہے, اس میں شیعہ مذہب ہے, سنی ایک مذہب ہے, اور کوئی طریقہ اسماعیلیت ایک مذہب ہے, اثنا عشریزم ایک مذہب ہے, بہری طریقہ ایک مذہب ہے, صوفی طریقہ ایک مذہب ہے. ہر ایک قسم کے لوگ جب اپنا اپنا انٹرپریٹیشن دیتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہے اپنے انٹرپریٹیشن والے, ان پہ آپ دین کا ٹرم یوز نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے اسماعیلی دین, ہم کہتے ہیں اسلام دین, اسماعیلی طریقہ, سنی طریقہ, شیعہ طریقہ, سنی مذہب, اسماعیلی مذہب. لیکن جو دین کا ورڈ ہے وہ جنرل اسلام کے واسطے استعمال ہوتا ہے. تو جنرل اسلام کے بارے میں یہ بات عرض کر گیا. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ایک کمپلیٹ مذہب ہے, ایک کمپلیٹ دین ہے. اور اس کے بارے میں قرآن شریف میں خدا کس طرح دین اسلام کو شروع سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ تک ایک ہی دین قرار دیتا ہے, اس کی کچھ باتیں میں آپ کے لیے قرآن شریف کے ٹیکسٹ میں سے پیش کرتا ہوں. کہ جب ہم قرآن میں اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ قرآن ہمیں پیچھے کی طرف لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک لے جاتا ہے کہ اس زمانے میں خدا اسلام کو اور اسلام کی ٹیچنگ کو بہت پرومیننس دیتا ہے. اور جب یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دینداروں, تو سلور جبلی کے سال کے درمیان مولانا حاضر امام نے جو ہمیں اہل الکتاب کو سمجھنے کا میسج دیا ہے کہ بھئی ایک خدا کو ماننے والی قوموں کے بیچ میں کوئی فنڈامنٹل کنفلکٹس نہیں ہے, وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ جو مونوتھیسٹک ریلیجن ہے, جو موحدین ہے, اہل الکتاب یہودی یعنی جوز,
क्रिश्चियंस यानी ईसाई और मुस्लिम, इनके दरमियान कोई फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं है। खुदा फरमाते हैं कुरान शरीफ के अंदर, ये सूरा बकरा का एक चैप्टर है, 16वां उसका हिस्सा है, 16वां रुकू है, उसमें खुदा फरमाता है वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। यानी हजरत इब्राहीम के दीन से, हजरत इब्राहीम के तरीके से कौन मुंह मोड़ना चाहता है सिवाय उसके जो बड़ा बेवकूफ है, जो बड़ा नासमझ है। ऐसा कौन होगा जो हजरत इब्राहीम के तरीके को छोड़कर कोई दूसरा तरीका लेना चाहेगा? ऐसा करने वाला बड़ा ही नासमझ और बड़ा ही बेवकूफ होगा, क्योंकि उसको खुदा ने दुनिया के लोगों में से सिलेक्ट किया हुआ है, दुनिया के लोगों में से चुना हुआ है। वो आखिरत में खुदा के बहुत ही अच्छे बंदों में से एक बंदे थे। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तिंदारो, इसके बीच में जो वर्ड्स आते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। खुदा फरमाता है वो इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब खुदा ने उसको फरमाया झुक जा, सबमिट, उसने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अस्लमा, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमून, इस्लाम, तिंदारो, ये सब एक ही रूट के वर्ड्स हैं, एक ही रूट से आए हैं, सलमा यस्लिम। इस्लाम यानी सबमिशन। जिस तरह पहले मैं कह गया कि इस्लाम का टाइटल होना जरूरी नहीं है। दुनिया के बहुत से ऐसे मज़ाहिब आपको मिलेंगे कि जो किसी अपने बानी के यानी उसके फाउंडर के नाम से जाने जाएंगे। क्राइस्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी, एरिया की वजह से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, लेकिन मुस्लिम कभी मोहम्मडनिज्म सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं मोहम्मद की वजह से इस्लाम नहीं, इस्लाम की वजह से मोहम्मद, खुद मोहम्मद मुस्लिम है। और वो खुद कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा और सबसे पहला मुसलमान हूं, तो मुझे फॉलो करो, तो मेरे फॉलो करने में तुम्हारा इस्लाम कंप्लीट होता है। तो खुदा फरमाता है जब तुम्हारे परवरदिगार ने इब्राहिम से कहा अस्लिम, इसका दो मतलब होता है, सबमिट करो, सुपुर्द कर दो, झुक जाओ, मुस्लिम बन जाओ। तो उसने कहा मैंने परवरदिगार के सामने अपने आप को झुका दिया। तो मालूम यह हुआ कि इस्लाम का मतलब है अपने से हायर अथॉरिटीज के सामने, अपने से ऊपर वाली हस्ती के सामने अपने आप को सबमिट कर देना, सुपुर्द कर देना, और उसका जो हुक्म हो, उसका जो पैगाम हो, उसके पैगाम के मुताबिक चलना। अब खुदा आगे बढ़ाता है उसी किस्से को, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। And the same did Abraham enjoin on his sons, and so did Jacob. O my sons, surely Allah has chosen for you this religion, so die not unless you are submitting ones or unless you are Muslims. کہ یہ جو اسلام کا پیغام خدا نے ابراہیم کو دیا، خدا فرماتا ہے ابراہیم نے وہی میسج اپنی اولاد کو دیا، اور یہی میسج یعقوب نے یعنی جیکب نے اپنی اولاد کو دیا، اور کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے واسطے یہ دن سلیکٹ کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، خدا نے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، خدا نے یہ دین اسلام تمہارے واسطے سلیکٹ کیا ہے، اور فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم اپنی جان مت دینا جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تم مسلم ہو، یعنی مرنے سے پہلے اسلام کو اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ خدا آگے فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جبکہ حضرت یعقوب پیغمبر جیکب کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، اس نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ حضرت یعقوب دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں
کہ میں چلے جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے, کس کی پرستش کرو گے, کس کی عبادت کرو گے؟ وقالو, انہوں نے کہا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ان کی اولاد نے جواب دیا کہ آپ کے بعد ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق کا جو خدا ایک خدا ہے, ہم اسی کی پوجا کریں گے, اسی کی پرستش کریں گے. اور نحن لہو مسلمون, اور ہم اس کے مسلمان ہیں, ہم اس کے مسلم ہیں. جو اسلام انہوں نے دیا ہم اسی کو قبول کریں گے اور اسی کو فالو کریں گے, اور اسی معنی میں ہم مسلم ہیں. پھر خدا بیچ میں ایک چھوٹی سی بات فرماتا ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ وہ امتیں تھیں, وہ لوگ تھے, وہ گزر گئے, ان کا اعمال ان کے ساتھ, تمہارا اعمال تمہارے ساتھ. انہوں نے جو کچھ کیا ان کا بدلہ ان کو ملے گا, تم جو کچھ کرو گے اس کا بدلہ تم کو ملے گا. تم جو کچھ کرتے ہو اس کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا, اور وہ جو کچھ کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. پھر خدا قصے کو آگے بڑھاتا ہے. آج ہمارے پاس ایسی باتیں ہوتی ہے کہ بھئی کرسچن بن جاؤ, زیادہ اچھا مذہب لگتا ہے, یہودی بن جاؤ, ان کی ٹیچنگ میں یہ ہے. اس زمانے میں بھی یہی باتیں چلتی تھی کہ اسلام کو قبول کرنے کے واسطے تیار نہیں تھے, اور کہتے تھے کرسچینٹی, عیسائی اچھائی, عیسائی اچھی باتیں ہیں, عیسائیت میں چلے جاؤ, یہودیوں میں چلے جاؤ. خدا کہتا ہے وقالو, وہ لوگ کہتے ہیں, کونوا ہودن او نصارا تہتدوا, وہ کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ تو تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے, تو تم راہ راست پہ آ جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا, بلکہ اس کو جواب دو کہ میرا دین ابراہیم کا دین ہے, میں تو ابراہیم کو فالو کرتا ہوں. وما کان من المشرکین, اور حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے, یعنی ایک خدا کو چھوڑ کے وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے, وہ صرف ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. وقولو, اب خدا ہمیں کہتا ہے, مومنوں سے کہتا ہے, تم کہو تمہارا دین کیا ہے. تم ڈکلریشن دیتے ہو اپنے دین کا, جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خدا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کا رسول ہے. دیندارو, اس ڈکلریشن کے اندر اسلام کا جو لمبا پاسٹ ہے, اس کی جو ہسٹری ہے, وہ خود بخود آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. خدا فرماتا ہے جب تم دین اسلام کا ڈکلریشن دیتے ہو تو تم پاسٹ کی کتنی ساری چیزوں کو اپنے ڈکلریشن کے اندر انکلوڈ کرتے ہو. قولو, کہو, آمنا باللہ, اللہ پہ ایمان لائے, وما انزل الینا, اور جو چیز ہمارے طرف ریویل کی گئی ہم اس پہ ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. تم کہو کہ ہم ایمان لائے جو کچھ اللہ نے ہماری طرف بھیجا, اور جو کچھ اللہ نے ابراہیم کو دیا, اسماعیل کو دیا, اسحاق کو دیا, یعقوب کو دیا, موسیٰ کو دیا, عیسیٰ کو دیا, اور جتنے بھی دوسرے پیغمبر آئے ان کو خدا نے جو کچھ بھی نازل کیا ان کے اوپر, وہ سب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. دیکھا دیندارو, کرسچینٹی, جوڈائزم اسلام کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے. بیسک ٹیچنگ کے طور پہ خدا فرماتا ہے انہوں نے اگر محمد کو نہیں سمجھا تو ان کی بدقسمتی, لیکن تم تو عیسیٰ اور موسیٰ کو سمجھتے ہو کہ وہ تو اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے, ان کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ اسلام کے اندر خود بخود انکلوڈ ہو جاتی ہے. اور خدا فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسل, ہم اپنے رسولوں کے بیچ میں, اپنے پروفیٹس کے میسیجز کے بیچ میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس پہ تسلیم کرنے والے ہیں, ہم اس کے مسلم ہیں. جب خدا کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام,
ہمارے پاس ایک ہی دین ہے، دین اسلام. اور آخر میں اتنے سارے نبیوں کی، اتنے سارے پیغمبروں کی تعلیمات کا بیان کرے خدا خود فرماتا ہے کہ کہو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اپنے پیغمبر کے، اپنے رسولوں کے ٹیچنگ کے بیچ میں، میسیجز کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبیوں نے ایک ہی دین کی، ایک ہی مذہب کی، ایک ہی قسم کا پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے پہنچایا. اسی سلسلے کے دیندار قرآن شریف کے اندر ایک اور بیان ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے اشارتاً کہہ گیا. خدا فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کے، دین اللہ کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین کو طلب کرتے ہیں، کسی اور دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب اپنے آپ کو خدا کے سامنے سبمٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب مسلم ہیں. یعنی خدا فرماتا ہے کہ سبمیشن کے علاوہ، اپنے سے ہائر اسپریچول اتھارٹی کے سامنے سبمیشن کے علاوہ، خدا کہتا ہے میرے پاس کوئی دین نہیں ہے. جو دین چاند کا ہے، جو دین سورج کا ہے، جو دین سمندروں کا ہے، جو دین پروتوں کا ہے، جو دین زمین آسمانوں کا ہے، جو دین حیوانوں کا ہے، وہی دین تمہارا ہے. جس طرح یہ اپنے آپ کو اپنے سے، اپنے کریٹر کے آگے جھکائے ہوئے ہیں، جس طرح یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا، جس طرح وہ خدا کے آرڈرز کو اور خدا کی کریشن، اس کی پلاننگ کو فالو کر رہے ہیں، اسی طرح تم کو کرنا ہے کہ بھئی اطیعوا اللہ، اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرو. تمہیں کہا گیا کہ تم سبمٹ کرو اپنے آپ کو اللہ کی اتھارٹی کے سامنے، تو تمہارا دین، دین اسلام کمپلیٹ ہو جاتا. دین اسلام بہت سادہ اور بہت سیدھا ہے. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے اسے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا، اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا کہ شاید آج خدا کو بھی اپنا دین سمجھنا بہت مشکل پڑتا ہو. خدا اتنا سادہ سیدھا دین ہمیں دیتا ہے. ہم اس اسپیکٹ کی طرف آئیں گے کہ اس سیدھی سی رسی، حبل اللہ جو آسمان سے اتری سیدھی رسی کو لپیٹ کے گانٹھ مار مار کے ایسا برا حال بنایا کہ اب اس کا چھیڑا کدھر ہے کسی کو پتا نہیں چلتا. خدا فرماتا ہے میرا دین، میرا دھرم بالکل سادہ اور سیدھا ہے کہ بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم خود بخود اپنے دل سے، اپنی آتما سے تم مسلم بن جاؤ گے. وہی بات خدا واپس آگے چل کے ریپیٹ کرتا ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد من رسلہ. کہو جتنے بھی پہلے کے نبی آئے ان سب پہ جو کچھ نازل ہوا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے نبیوں کے ٹیچنگ کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. یہاں خدا آخر میں ایک بہت بنیادی بات فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے بغیر کسی اور دین کے ساتھ میرے پاس آتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے ساتھ میرے پاس آتا ہے، خدا فرماتا ہے میں اس سے ایکسپٹ نہیں کرتا، میں اس سے قبول نہیں کرتا.